اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اکثر ایک سوال ہمارے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ساری دنیا میں اس وقت جو حالت ہے وہ اتنی بری کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی خطہ، کوئی ملک، کوئی علاقہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جو ہر طرح سے آزاد ہو۔ تمام کے تمام غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ اب وہ غلامی چاہے تکنیکی نوعیت کی ہو، معاشی ہو، یا جیسے کشمیر اور فلسطین کا معاملہ کہ وہاں پہ تو اصل میں قبضہ ہے، اس طرح کی ہو، کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام کو دیکھیے تو کوئی ایک بھی ملک جو ہے وہ غلامی سے آزاد نہیں۔ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اس حالت پر کیوں پہنچے ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اگر قرآن مجید پہ غور کیا جائے تو بڑا واضح طور پہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کسی قوم پر عذاب نازل فرمایا تو وہ عذاب صرف اور صرف ان کی نافرمانی کی وجہ سے تھا۔ ہاں یہ ہے کہ مختلف اقوام پہ عذاب کی شکلیں مختلف رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی اقوام جتنی بھی گزری ہیں ان پر جب عذاب آتا تھا تو اس طرح کا عذاب آتا تھا کہ پوری کی پوری امت برباد ہو جاتی تھی، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پہ جب عذاب آنے شروع ہوئے، سوائے 2 موقعوں کے، ان پر جتنے بھی عذاب تھے وہ سارے ذلت کی صورت میں تھے، رسوائی کی صورت میں تھے، غلامی کی صورت میں تھے۔ صرف 2 موقع ایسے تھے کہ جس پہ ان پر بھی اس قسم کا عذاب آیا کہ باقاعدہ قتل و غارت ہوا، بے تحاشا مرد مارے گئے، بہت سے بچے مارے گئے، بہت سے لوگ غلام بنائے گئے۔ لیکن ان 2 موقعوں کے علاوہ جب بھی عذاب آیا بنی اسرائیل پہ، یہودیوں پہ، نصارہ پہ، تو وہ یہی آیا کہ ان پر غیر اقوام نے غلبہ حاصل کیا۔ اب یہی صورتحال جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہی معاملہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی رہا ہے۔ جب جب ہمارے کسی ملک، کسی جگہ، کسی خطے کے لوگوں نے اللہ کی فرما برداری کی، تب اللہ نے اس کو دنیا پہ غلبہ عطا فرمایا۔ ہمارے جتنی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لوگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس سنہری دور تھا ہمارا، یہ وہ دور تھا جب ہم فرما بردار تھے، اور نہ صرف فرما بردار تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب کا بھی ہمیں مناسب اور صحیح استعمال اور اس کی حکمت معلوم تھی۔ ہم کہتے ہیں جی کہ آپ سائنس کو دیکھ لیجئے، تاریخ کے اندر جتنی ترقی مسلمانوں نے سائنس کو دی ہے اتنی ترقی شاید ہی کسی نے دی ہوگی، لیکن اب معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اسباب ہیں زوال امت کے، ان کا اصل سبب صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، ہم نے دین اسلام کو ایک رسوم کا مجموعہ سمجھ لیا ہے۔ کچھ لوگ تو اس پہ بھی نہیں آتے۔ رسوم کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہم نے ایک عادت اور رسم سمجھ لیا، روزہ رکھنا ہم نے ایک عادت اور رسم سمجھ لیا، فرائض و واجبات ایک تو بہت بڑی تعداد ہماری ہے جو اس پہ عمل کرنا ضروری خیال نہیں کرتی، استغفر اللہ۔ اور جو لوگ خیال کرتے ہیں اس میں سے بھی کتنے فیصد لوگ ہیں جو واقعی خلوص اور سچے دل کے ساتھ اس کے اندر ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو صرف عادتاً کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ سیلاب کی جھاگ جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر بالکل بغیر کسی فائدے کی ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، اس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو کوئی مصرف نہیں ہوتا۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا خوف ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا ہم بھی اسی میں مبتلا نہیں؟ دین اسلام جو کہ ایک زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے، ہم نے اس کو ایک مذہب کی حیثیت صرف دے دی، دین کی حیثیت نہیں دی اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 4 ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپی تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد وہ 4 ذمہ داریاں اس امت کی ذمہ داریاں تھیں۔ قرآن مجید پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کی حکمت بیان کرنا، اس کی تعلیم کرنا، تزکیہ کرنا، 4 ذمہ داریاں جو قرآن مجید سے ثابت ہیں اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ وہ ذمہ داریاں ہماری آپ کی ہیں، لیکن ہوا کیا؟ امت جو ہے وہ نفس پرستی میں پڑ گئی، خواہشات میں پڑ گئی۔ امت نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی مرضی کا اسلام چاہیے۔ جب ہم حکمت کی بات کرتے ہیں، جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، جب اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں آگے سے دلائل دیے جاتے ہیں، اگر مگر بیان کیا جاتا ہے، یہاں وہاں بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ اٹل ہیں، وہ محکمات میں سے ہیں، اس پہ کسی قسم کی دلیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس میں رخصت یا کسی اور معاملے کے لیے بھی مستند احادیث مبارکہ یا آیات مبارکہ موجود ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بات بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرما دیا، اور بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نہ اس دنیا کے رہے اور نہ دین کے رہے۔ غضب یہ ہے کہ ہم نے اسباب اختیار کرنے سے بھی ہم پیچھے ہٹ گئے، اور ہم نے ایسے ایسے معاملات خود سے بنا ڈالے کہ جیسے ہم کچھ نہ کریں اور صرف بیٹھے رہیں اور صرف روتے دھوتے رہیں اور اللہ سے صرف مانگتے رہیں، اسباب اختیار نہ کریں، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارا بھلا کیوں نہیں ہوتا، اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا، ہم تو امتی ہیں تو اللہ ہم پہ آسانیاں کیوں نہیں نازل فرماتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں قصہ ہے کہ کسی نے آ کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رزق مقرر کر دیا ہے اور مجھے میرا رزق ملنا ہی ملنا ہے تو مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا ولی کسی جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا اچھا 2 منٹ ذرا چند لمحے یہاں بیٹھو۔ تھوڑی دیر بعد ایک بکری یا ہرن کوئی اس طرح جانور آیا، کوئی شیر چیتا وغیرہ کوئی آیا، اس نے حملہ کیا، اس نے اس کو شکار کیا، اس میں سے تھوڑا سا کھایا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی گیدڑ وغیرہ آئے، انہوں نے کھایا پیا چھوڑ کے چلے گئے تھوڑا بہت۔ اسی طرح مختلف جانور آتے رہے اور اس شکار کیے ہوئے گوشت سے کھاتے رہے، آخر میں صرف ہڈیاں اور ہڈیوں کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت جو چپکا رہ گیا گوشت وہ رہ گیا۔ تب گدھیں آئیں اور گدھوں نے آ کے ان کو نوچ نوچ کے کھایا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ ہاں اللہ نے رزق تمہارا مقرر کیا ہے، تم فیصلہ کر لو، تم نے شیر بن کے شکار کرنا ہے، خود بھی کھانا ہے اور دوسروں کے لیے بھی چھوڑنا ہے، یا تم نے دوسروں کے چھوڑنے کا انتظار کرنا ہے اور گدھ بن کے تم نے اپنا رزق حاصل کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو یہ مثالیں دی ہیں ان کا بڑا مقصد ہے، ان کے پیچھے بڑی حکمت ہے، ان کا پیچھے بڑا فہم و فراست ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا نا جناب، ہم بس بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہلاکو جس وقت حملہ کر رہا تھا بغداد پہ، تو بغداد میں اس کے حملے سے بچنے کے لیے ذکر خواجگان شریف ہو رہا تھا۔ ہمارا ایمان ہے ذکر خواجگان شریف میں، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے؟ کیا آپ کی یہی تعلیم ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا؟
اور جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہے، جنگ و جدل نہیں ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ کیا آپ نے تعلیم و تربیت اور حکمت نہیں کی؟ کیا آپ نے تزکیہ نہیں کیا؟ کیا آپ کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے تھے کہ جو کرنا اللہ نے کرنا، ہم نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ ہم امتی ہیں، استغفر اللہ؟ لیکن ہم نے یہی کیا، ہمیں یہی سبق دیا جاتا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کر یہ سبق دیا جاتا ہے۔ سورہ رعد کے اندر آیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلے جو اس کے نفوس میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کسی کے ٹالے سے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی قوم ایسی قوم کی حامی یا مددگار ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ایک صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حالات بہت خراب ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، برے حکمران ہیں، تو کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ حکمرانوں کے جو دل ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب کثرت سے توبہ استغفار کرو گے تو یا اللہ ان کے دل پلٹ دے گا یا اللہ ان کو بدل دے گا۔ ایک طرف تو ہم نافرمانی کرتے رہیں اور دوسری طرف ہم کہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، یہ ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ تم ضرور چلو گے اگلی امتوں کی راہوں پر، بالشت بالشت، قدم قدم، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسے تھے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو جواب ملا کہ اور کون ہے؟ تو قرآن مجید میں جو حکایات بیان ہوئی ہیں، یہ جو قصے بیان ہوئے ہیں، یہ امتوں کے احوال بیان ہوئے ہیں، یہ صرف قصے کہانیوں کے طور پہ بیان نہیں ہوئے ہیں، یہ اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ ہم ان کو سمجھیں، ان سے سبق حاصل کریں، اللہ کی فرما برداری کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ کوتاہی ہو جائے تو اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن اگر ہم چلتے ہی نہیں ہیں اور پھر ہم کہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ سورہ الفرقان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اے میرے پروردگار، قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور سورہ کے اندر آیا، سورہ البقرہ کے اندر، کہ جب ان کی طرف رسول آیا اللہ کی طرف سے تو اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس تھا، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو ایسا تھا جس نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کا بے بہا ثواب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنا اس کے جو حقوق ہیں اس میں سے صرف ایک ہی حق ہے، باقی حقوق کا کون ذمہ لے گا؟ امت کا زوال جو ہے وہ بنیادی طور پہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے دین میں بھی اور دنیا میں بھی اپنی خواہشات کو اپنا پروردگار بنا لیا۔ یہ بھی شرک کی ایک عظیم اور بہت بڑی قسم ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھیں، اپنا ماحول دیکھیں، اپنا رہنا سہنا دیکھیں، ہم اپنی تقریبات دیکھیں، شادی بیاہ دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں، اللہ رسول کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی پھر توجیحات اور دلائل پیش کرتے ہیں، اور دلائل پیش کرنے کے لیے بھی ہم قرآن ہی سے آیات نکال لاتے ہیں اور احادیث بھی نکال لاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حکم و اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کر کے دکھایا ہے۔ تو دنیا میں ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، اور ہم لذتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ سوال یہ کہ جس راستے پہ قدم ہی نہیں رکھا، اب اس راستے پہ پھر منزل کا انتظار یا توقع کیوں ہے ہمیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے راستے سے ہٹ کر چلیں اور منزل اور نتیجہ ہمیں وہ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنے کا انعام ہے یا منزل ہے؟ ہم نے اپنے دین میں چور راستے بنا لیے اور نعمتیں گنوا دی اپنے ہاتھ سے،
ہم نے سمجھا کہ دنیا میں جو ہمیں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں چونکہ غیر اقوام کو بھی حاصل ہو رہی ہیں، تو شاید یہی تکمیل ہے، یہی جو ہے اصل حقیقت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو جینا اور برتنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، نیک اور پرہیزگار لوگ موجود ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ جو عذاب آتا ہے وہ بحیثیت قوم آتا ہے۔ انفرادی طور پہ تو گناہ ثواب اور جو بھی اس کی سزا ہے وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اگر قوم کی اکثریت گمراہی پہ چل جائے تو اس قوم پر عذاب آتا ہے، اور آج عذاب کی شکل غلامی ہے، چاہے وہ باقاعدہ غلامی ہو، چاہے وہ معاشی غلامی ہو، چاہے وہ تکنیکی غلامی ہو، چاہے وہ طبی غلامی ہو، کسی بھی قسم کی غلامی ہو، وہ عذاب کی شکل ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے بغیر ایسی کسی بھی غلامی سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ عذاب جب بھی آتا ہے ظلم و ستم پہ آتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا جاتا مگر یہ کہ اس کے لوگ ظالم ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنے اقوال کے ذریعے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کب کب زوال کیسے کیسے کس کس وجہ سے آئے۔ ہمارے علماء اکثر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا داریوں میں پڑ جاؤ گے۔ اور وہ اس کو بیان کرتے ہوئے نقطہ کیا اٹھاتے ہیں کہ جی ہم تو شرک میں نہیں پڑ سکتے، لیکن حضرت دوسری طرف دیکھیے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ تم دنیا داری میں پڑ جاؤ گے۔ تو کیا وہ کم عذاب ہے؟ دنیا داری سے کسی نے روکا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی موجود تھے، کسی نے منع نہیں کیا امیر ہونے سے، پیسہ کمانے سے، لیکن راستہ کون سا ہے؟ اور جو صاحب ثروت ہے اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو خرچ کیسے کرتا ہے؟ کیا وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کیا وہ خلوص کے ساتھ خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یا ریاکاری کرتا ہے؟ کیا وہ جو محنت کر رہا ہے اس کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف ہم حرام کماتے جائیں اور دوسری طرف ہم خدمت خلق کے ادارے بناتے چلے جائیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، تو یہ پھر وہی بات ہے کہ ہم کسی حماقت میں ہی پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ میں بالکل واضح الفاظ میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ہمارے شاگرد، وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ سر ہم جو ہے نا آدھی مسلمانی میں مارے جاتے ہیں۔ ہم ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، ہم واقعی آدھی مسلمانی میں مارے جاتے ہیں، کیونکہ ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے۔ ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تو درجہ ایمان کی کیا بات کرتے ہیں اور درجہ احسان کی کیا بات کرتے ہیں؟ وہاں تک تو بہت لمبا سفر ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے دین کو رسوم اور گنتیوں میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے یہ کام شروع کر دیا کہ جانتے بوجھتے ہم کوتاہی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اچھا چلو یہ کام بھی کر لو، تو ادھر ہم نے کوتاہی کی ہے، گناہ کیا، تو ادھر سے چلو تھوڑی سی بچت بھی ہو جائے گی۔ یہی رویہ ہے جو ہمیں اس عذاب میں لے کر آیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس جگہ پہ، اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں پہ کئی صدیوں پہ ہم نے ساری دنیا کے اوپر غلبہ رکھا ہے، حاصل کیے رکھا ہے، اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، دنیا کے اسباب پوری طرح اختیار کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ کو وقتی طور پہ کچھ فائدہ نظر بھی آتا ہے، تو وہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، اور وہ صرف اور صرف شیطان کا دھوکہ ہے۔
اللہ جب چاہتا ہے تبھی مصیبت ٹلتی ہے، صبر سے ٹلتی ہے، محبت سے ٹلتی ہے، محنت سے ٹلتی ہے۔ مومنین جو ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ جب آزماتا ہے تو اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں، جب وہ انعام دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اچھا وقت ہو برا وقت ہو ہر وقت میں وہ محنت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا خیال رکھتے ہیں، وہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے دین اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ اسباب کو اختیار کریں، اتباع کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان پہ عمل کریں، تزکیہ حاصل کریں، درجہ اسلام سے درجہ ایمان پہ ترقی کریں، درجہ ایمان سے ترقی کر کے درجہ احسان میں داخل ہوں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، اور یہ کوئی اتنا محنت والا کام بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ انسان ہے جو ناشکرا ہے، جب اچھا ہوتا ہے تو شکر نہیں کرتا، جب برا ہوتا ہے صبر نہیں کرتا، شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ ہمارا اخلاق تباہ و برباد ہو گیا۔ اسلام ایک پھول کی طرح ہے، ایک خوشبو کی طرح ہے، اس خوشبو کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن احادیث مبارکہ میں واضح طور پہ اور قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ اشارے موجود ہیں کہ جب مسلمان اس خوشبو کو پھیلانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم لوگوں کو تباہ و برباد کیا جائے گا، ہم مغلوب ہوں گے، ہمارے حالات خراب ہوں گے، پھر ہم میں سے کوئی ایک جماعت اٹھے گی، کوئی ایک گروہ اٹھے گا، اور وہ پھر اسی راستے پہ دوبارہ چلے گا اور پھر غلبہ اختیار کرے گا، ورنہ ہم اسی طرح ذلت میں، رسوائی میں اور غلامی میں پڑے رہیں گے۔ خالی محنت سے بھی کام نہیں چلنا، محنت کے ساتھ فرما برداری۔ جب تک فرما برداری اور محنت دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم مسلمان جو ذہنی غلامی، جو معاشی غلامی اور کسی بھی قسم کی غلامی ہے، اس سے ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ اخلاقی طور پہ بھی خود بھی اپنے آپ کو اپنی سطح سے بلند کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں ممکن ہو، جہاں جس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں اخلاقی طور پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اٹھانے میں ہمیں اس پہ ہر طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم معاشی طور پہ مدد کر سکتے ہیں، معاشی طور پہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اخلاقی طور پہ کر سکتے ہیں، اخلاقی طور پہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم دین کی تعلیم حاصل کر کے اور تربیت کے ذریعے کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کے ذریعے کرنی چاہیے۔ کوئی بھی راستہ اختیار کرے ہم اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بغیر ہم مسلمان نہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ غلامی سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اذن دے، ہدایت دے، ہم قرآن مجید کا پیغام سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور وہ بھی ان ارشادات کی روشنی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور حسن اور متواتر روایات کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے، تبھی ہم اصل پیغام سمجھ سکیں گے۔ ورنہ یہ نہ بھولیں کہ جو بد مذہب ہے اور جو گمراہ ہے اور جو کفر میں پڑا ہوا ہے وہ بھی دلیلیں اسی قرآن سے نکال کر لے آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔